السلام علیکم. ایڈوانسڈ الگوریدمس انالیسس اینڈ ڈیزائن کے ساتھ ڈاکٹر ظفر حاضر ہے. آج ہمارا لیکچر نمبر 28 ہوگا جس میں ہم اپنا پہلا الگوریدم آن گراف تھیوری بریڈ فرسٹ سرچ ڈسکس کریں گے. ایز یو نو, گراف تھیوری ہیز ویریس applications in scientific and engineering problems. Graph theory can also be used as a powerful data type. There are hundreds of computational problems which can be solved using graph theory. Some of those problems will be discussed today in this lecture, and some of the problems will be discussed in the during the course of advanced algorithms analysis and design. The most popular and famous algorithms we will discuss in this course are searching algorithms, and then finding minimal spanning tree, and then finding the shortest path. In case of searching algorithms, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارا پہلا الگوریدم بریڈتھ فرسٹ سرچ ہوگا. پھر اس کے بعد ہم ڈیپتھ فرسٹ سرچ الگوریدم کی بھی بات کریں گے. دین وی ول ٹاک اباؤٹ دا بیک ٹریکنگ الگوریدمس اینڈ برانچ اینڈ باؤنڈ الگوریدمس. دین وی ول ٹاک اباؤٹ ویریس الگوریدمس فائنڈنگ مینیمل اسپیننگ ٹریز, اینڈ دین آف کورس فیو الگوریدمس آن فائنڈنگ شارٹیسٹ پاتھس. شارٹیسٹ پاتھ میں آف کورس ہم سنگل سورس شارٹیسٹ پاتھ کی بات بھی کریں گے, اینڈ شارٹیسٹ پاتھ ان بٹوین اینی ٹو پیئر آف ورٹیسز. آج کے ہمارے الگوریدم بریڈتھ فرسٹ سرچ میں فرسٹ آف آل وی ول ٹاک اباؤٹ دا ریپرزنٹیشن آف گرافس. جیسا کہ میں نے کہا کہ گراف تھیوری از ویری امپورٹنٹ ان اسٹورنگ دا ڈیٹا, یعنی کہ گراف تھیوری کین بی یوزڈ ایز اے امپورٹنٹ ڈیٹا ٹائپ. سو دیٹس وائی فرسٹ آف آل وی وڈ لائک ٹو نو دیٹ ہاؤ گرافس کین بی یوزڈ ایز اے ڈیٹا اسٹرکچرس. ٹو میجر ویز ریپرزینٹنگ دا گرافس ول بی ڈسکسڈ ان دس لیکچر, اینڈ دین وی ول ٹاک اباؤٹ دا بریڈتھ فرسٹ سرچ الگوریدم. ان فیکٹ کہ بریڈتھ فرسٹ سرچ الگوریدم ہے کیا, پھر ہم اس کے لیے کچھ نوٹیشنز ڈسکرائب کریں گے, اینڈ دین آف کورس وی ول میک سم کائنڈ آف انالیسز which will be used as a foundation of designing the algorithm of BFS. Then we will prove a couple of lemmas which will be useful to prove the correctness of the algorithm. یعنی کہ آپ جو فائنل الگوریدم ہم پروو کریں گے, جس میں ہم پروو کریں گے کہ انفیکٹ ہمارا الگوریدم جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس کی سپورٹ کے لیے انفیکٹ فرسٹ آف آل وی ول پروو اے کپل آف لیماز. یہ ہمارے آج کے کانٹینٹس ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں آئیں بریڈتھ فرسٹ سرچ الگوریدم کے انفیکٹ یہ ہے کیا. Now first of all, representation of graphs. Two standard ways to represent graphs are adjacency lists and adjacency matrix, applicable to directed as well as undirected graphs. Adjacency lists, a compact way to represent sparse graphs. Sparse graphs are those for which the cardinality of E is much less than the cardinality of V square. Graph GVE is represented by array edge of vertices V lists. For each U belongs to V, the adjacency list edge of U consists of all the vertices adjacent to U in G. The amount of memory required in case of adjacency list is order V plus E. تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ there are two major ways for representation of graphs, adjacency lists and adjacency matrix. Adjacency list ہم نے کہا کہ this is used for storing the sparse graphs. Sparse graphs are those for which the total number of edges are much less than the total number of square of the vertices. یہاں پہ میں نے جو ایک نوٹیشن یوز کی ہے ایبسولوٹ ویلیو آف ای, اس سے میرا مراد یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ایجز ان دا گراف, اور میں نے جو یہاں پہ ایبسولوٹ ویلیو آف وی یہاں پہ یوز کی ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ورٹیسز ان دا گراف. یعنی کہ اسپارس میٹریسز آر دوز میٹریسز ان وچ دا ایج از مچ لیس دین دا اسکیئر آف دا ورٹیسز. ان کیس آف ایڈجسنسی لسٹ وی ان فیکٹ یوز دا نوٹیشن فار اٹ ایڈج آف یو, یعنی کہ یو ہمارے پاس ایک نوڈ ہے, اور ایڈج آف یو کے معنی یہ ہیں کہ دس از دا لسٹ کنسسٹنگ آف آل دوز ایلیمنٹس آف یو وچ آر ایڈجسنٹ ٹو اٹ. یہ ہمارے پاس انفیکٹ ایک بریف انٹروڈکشن ہے ایڈجنسی لسٹ کا, اور ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انفیکٹ وچ کائنڈ آف گرافس کین بی یوزڈ فار دا ایڈجنسی لسٹ. اب ہم دیکھتے ہیں دا سیکنڈ ٹائپ آف ریپرزنٹیشن آف گرافس وچ از دا ایڈجنسی میٹرکس. Adjacency matrix, a graph G consisting of course vertices and edges, assuming that vertices are numbered 1, 2, 3 up to cardinality of V in some arbitrary manner, then representation of G consists of order of V cross V matrix Aij such that Aij is equal to 1 if Ij belongs to E and Aij is 0 otherwise. Preferred when graph is dense, yani ke when cardinality of E is much closer to cardinality of P square.
یہاں پہ ہم نے کہا کہ ایڈجنسی میٹرکس آر یوزڈ ان کیس آف ڈینس میٹریسز. پہلے ہم نے کہا کہ ایڈجنسی لسٹ کو ہم اسپارس گرافس کے لیے یوز کرتے ہیں, بٹ ناؤ وی آر سیئنگ دیٹ adjacency matrix can be used for the dense matrices. Dense matrices are those for which the total number of edges are very near to, یعنی کہ close to a square of the vertices. Adjacency matrix یوز کرتے ہوئے گرافس کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ first of all we count the total number of vertices in the graph. For example, if the total number of vertices are n, then we describe a matrix of order n by n. اور اس کی انٹریز کمپیوٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ if we suppose that aij is any general entry of the matrix n by n, جس کو ہم نے یوز کیا ہے for the representation of graph, then aij is equal to 1 if the vertex vi is connected to vertex vj and aij is equal to 0 otherwise. یعنی کہ ہم نے یہ کہا کہ آپ کے پاس اگر vertices n ہیں, آپ ایک n by n کا میٹرکس ڈسکرائب کریں, اس کی انٹریز جو ہیں فار ایگزامپل اے آئی تھرو اور جیتھ کالم میں جو انٹری اے آئی جے ہوگی اس کی ویلیو 1 ہوگی اگر ورٹکس اے آئی ورٹکس وی آئی کنیکٹڈ ہے ورٹکس وی جے سے, اور اگر ورٹکس وی آئی ڈائریکٹلی وی جے سے کنیکٹڈ نہیں ہے, یعنی کہ اگر کوئی if there does not exist any of the edge in between vi and vj, then of course aij is equal to 0. So this is the way how we can use the adjacency matrix for the representation of graphs. ان کیس آف ایڈجنسی لسٹ ہم نے جیسا کہا کہ آپ نے چونکہ ہر ورٹکس کو آلموسٹ ایک ہی دفعہ ایڈریس کرنا ہے, ایک ہی دفعہ اس کو آپ نے اسٹور کرنا ہے, اور آف کورس ہر ایجز کو بھی آپ نے ایک ہی دفعہ آلموسٹ اسٹور کرنا ہے. سو دیٹس وائی دا اسٹوریج میموری وچ ریکوائرس ان کیس آف ایڈجنسی لسٹ از آف آرڈر v plus e. بٹ ان کیس آف ایڈجنسی میٹرکس, since we have created a matrix of order n cross n, جبکہ n ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف ورٹیسز ہیں, سو دیٹس وائی دا اسٹوریج میموری ریکوائرڈ ان کیس آف ایڈجنسی میٹرکس از آف آرڈر v square. ناؤ دیر از ون امپورٹنٹ پوائنٹ ہیئر, کیونکہ اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل انڈائریکٹڈ ان کیس آف انڈائریکٹڈ گراف we know that if the vertex vi is connected to vertex vj, then of course vj is also connected to vertex vi. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اگر آپ کسی انڈائریکٹڈ گراف کو اسٹور کرتے ہیں یوزنگ دا ایڈجنسی میٹرکس, تو اگر آپ نے اے آئی جے کو کہیں اسٹور کر لیا ہے تو دین یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو اسٹور دا اے جے آئی, بیکاز ان کیس آف انڈائریکٹ گراف اے آئی جے از اکول ٹو اے جے آئی. تو لہٰذا دا ریزلٹنٹ میٹرکس فرام دا ایڈجنسی میٹرکس جو ہے ان فیکٹ دیٹ ول بی سیمیٹرک میٹرکس, یعنی کہ اے از اکول ٹو اے ٹرانسپوز. سو دیٹس وائی آپ کو کمپلیٹ میٹرکس اس کو کمپیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی اسٹوریج آپ کو ضرورت یعنی کہ کمپلیٹ اس کو ڈیفائن کرنا ضروری نہیں ہے. اونلی دا اپر ٹرائنگولر میٹرکس اور دا لوور ٹرائنگولر میٹرکس از سفیشینٹ ٹو ڈیفائن دا گراف یوزنگ دا ایڈجنسی میٹرکس. Of course, you have to include the main diagonal of the graphs as well as, of course, the storage memory in this way will be reduced almost 50%. So this was a brief introduction of adjacency lists and adjacency matrix which are used for the representation of graphs, and of course these are two important types of storing the graphs. Now to talk about the breadth first search algorithm کہ یہ ہے کیا, اس کی inputs کیا ہوں گی اور ہماری outputs کیا ہوں گی, اس کے لیے کون سی ہم نوٹیشنز ڈسکرائب کریں گے ٹو ڈیزائن دا الگوریتھم. دیکھتے ہیں سلائڈ کو. ون آف دا سمپلسٹ الگوریتھم سرچنگ الگوریتھم از breadth first search algorithm. A vertex is discovered first time encountered. Let GVE be a graph with source vertex S. Then BFS discovers every vertex reachable from S, gives distance from S to each reachable vertex, and then finally produces BF tree route with S to reachable vertices. To keep track of the progress, it colors each vertex. Vertices start white, may later gray, and then black. Adjacent to black vertices have been discovered. Gray vertices may have some adjacent white vertices. This is a brief introduction of the breadth first search. یعنی کہ ہم نے یہ کہا کہ in case of breadth first search you will be given a graph, of course consisting of its vertices and edges, and of course you will be given a source vertex. Now our objective is to search the graph from the source vertex. یعنی کہ ان پٹ آپ کے پاس ایک گراف ہوگا اور ایک سورس ورٹیکس ہوگا, اور آؤٹ پٹس جو اس سے ہمیں ملیں گی, ان دیٹ کیس فرسٹ آف آل وی ول گیٹ دا انفارمیشن اباؤٹ دا ورٹیسز وچ آر ریچیبل فرام دا سورس ورٹیکس. یعنی کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون سے ورٹیسز جو ہیں وہ ایس سے ریچیبل ہیں اور کون سے ورٹیسز جو ہیں وہ ایس سے ریچیبل نہیں ہیں. دوز ورٹیسز وچ آر ریچیبل فرام ایس
For those, we will compute the distance from the source vertex to the given vertex. یعنی کہ reachable vertices کے distances we can find from the source vertex. And the third one, which we can get the information from the breadth first search, is we can find the BF tree, یعنی کہ breadth first tree. Of course, breadth first tree will give you the information about the searching your procedure, یعنی کہ the node which you have in fact searched from the source, what was the path you have used in searching of the given node. So as you can see that there are three kinds of informations we can get from the breadth first search. In case of breadth first search, initially every vertex will be white, and if the vertex is reachable from the source vertex, then later on it might become gray and finally it will become the black. ایک چیز جو آپ نوٹ کریں گے وہ یہ ہوگی کہ adjacent vertices to black vertices are all gray, but the adjacent vertices of gray vertices might be black or white. So these are some of the observations you will see in the algorithm in breadth first search. The additional structures maintained with each vertex V are color of U, predecessor of U and DU. آپ کو یہاں پہ میں نے 3 ایڈیشنل اسٹرکچرس یہاں پہ دکھائی ہیں. دا فرسٹ ون از کلر آف یو. جیسا میں نے کہا کہ ہر ورٹیکس جو ہے انیشلی وہ وائٹ ہوگا اینڈ اٹ مائٹ بی لیٹر آن بیکم دا گرے اینڈ فائنلی اٹ ول بیکم دا بلیک. سو دیٹس وائی میں نے اس کے لیے یہاں پہ ایک اسٹرکچر یوز کی ہے کلر آف اے نوڈ, جس کے معنی یہ ہے یا تو یہ وائٹ ہوگا یا گرے ہوگا یا بلیک ہوگا. اینڈ دا سیکنڈ ون اسٹرکچر وچ آئی ہیو یوزڈ از ڈی یو, which computes the distance from the source vertex to the node u. یعنی کہ اس میں جو کنونشن میں نے یوز کی ہے ڈی یو کے معنی یہ ہے کہ ان فیکٹ دس از دا ڈسٹینس فرام سورس ٹو دا ڈسٹینس یو ٹو دا ورٹیکس یو. اینڈ فائنلی دا تھرڈ ون اسٹرکچر وچ وی ہیو یوزڈ اوور ہیئر از پائی آف یو. اس کے معنی یہ ہے کہ ان فیکٹ دس از دا پریڈیسیسر آف یو, یعنی کہ یو پہ آپ جو پہنچے ہیں ان فیکٹ دا انفارمیشن اباؤٹ دا نوڈ فرام ویئر یو ہیو ریچ ٹو دا نوڈ یو, پریڈیسیسر آف یو. These are the 3 data structures which will be used in the design of the algorithm. Now, here you can see the algorithm is given. The input of the algorithm is graph G and the source vertex S. Then for each vertex U belongs to Vg minus S. Color of U is white. Distance of U is infinity and predecessor of U is nil. This one is the first step. پھر آپ کلر آف ایس گرے کر دیں, ڈسٹینس آف ایس 0 کر دیں اور پریڈیسیسر آف ایس جو ہے اس کو نل کر دیں. دین کیو از ایم ٹی, آپ نے ایک ڈیٹا اسٹرکچر کیو ڈیفائن کیا جس کو میں نے ایم ٹی کہا انیشلی. پھر ان کیو ایس ان ٹو دا اسٹرکچر کیو اینڈ دین وی ہیو ٹو ایگزیکیوٹ اے لوپ وائل کیو از ناٹ ایم ٹی, یعنی کہ ریسٹ آف دا پروسیس آپ نے اس وقت تک کنٹینیو رکھنا ہے جب تک آپ کے پاس ڈیٹا اسٹرکچر کیو جو ہے وہ ایم ٹی نہیں ہو جاتا. اس کے لیے فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو میک دا آپریشن ڈی کیو, یعنی کہ یو از اکول ٹو ڈی کیو آف کیو. ڈی کیو آپریشن سے جو آپ کو رزلٹ ملے اس کو آپ یو میں اسٹور کر لیں. اینڈ دین فار ایچ وی بلانگس ٹو ایڈجیسنٹ آف یو, اف کلر آف وی از وائٹ دین کلر آف وی ول بیکم گرے اینڈ ڈی وی از اکول ٹو ڈی یو پلس 1. اینڈ فائنلی پریڈیسیسر آف وی ول بیکم یو اینڈ یو ول این کیو دا وی ان ٹو دا اسٹرکچر کیو. اینڈ فائنلی دا کلر آف دا یو از بلیک. دس از دا ایز یو ہیو سین کہ الگوریتھم میں وی ور گیون دا گراف اینڈ دا سورس ورٹیکس. انیشلی ہم نے ہر ورٹیکس کو ایکسکلوڈنگ دا سورس ورٹیکس اس کو وائٹ کر دیا, یعنی کہ اس کا کلر ہم نے وائٹ کر دیا, اس کا ڈسٹینس ہم نے انیشلی انفینیٹی کر دیا اور فائنلی اس کا پریڈیسیسر جو ہے اس کو ہم نے نل ڈیفائن کر دیا. دس از دا فرسٹ اسٹیپ آف دا بریڈتھ فرسٹ سرچ الگوریتھم. اینڈ ان دا سیکنڈ اسٹیپ ہم نے کلر آف ایس گرے کر دیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان فیکٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا vertex S, so it means we have in fact discovered the vertex X, so that's why ds is equal to, یعنی کہ color of S is equal to gray. And then distance of S is equal to 0. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے du کو ڈیفائن کیا تھا, this is the distance from the source vertex to the u. جب آپ ds کہیں گے تو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ this is distance from the source vertex to the source vertex, so of course this will be equal to 0. اینڈ فائنلی دا پریڈیسیسر آف ایس از اکول ٹو نل. جب آپ کسی بھی گراف کو آف کورس سرچ کرتے ہیں تو روٹیڈ, اگر آپ کا گراف فار ایگزامپل یا ٹری روٹیڈ ہے تو ان کیس آف روٹ آف کورس دیر ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی آف دا پریڈیسیسر, سو دیٹس وائی دا پریڈیسیسر آف ایس از اکول ٹو نل. دین وی ہیو ڈیفائنڈ
ایک ڈیٹا اسٹرکچر کیو، اس کو انیشلی ہم نے ایمٹی رکھا، اور پھر ہم نے ایس یعنی کہ جو ہمارا سورس ورٹکس تھا اس کو ہم نے کیو میں ان کیو کر دیا، جس کے معنی یہ ہو گئے کہ اینی ورٹکس جو ہم ڈسکور کریں گے اس کو ہم ان کیو کر دیں گے. آف کورس پہلے ہم اس کا کلر گرے کریں گے اور پھر ہم اس کو ان کیو کر دیں گے. پھر آپ نے ریسٹ آف دا پروسیس جو ہے وہ اس وقت تک کنٹینیو رکھنا ہے جب تک آپ کے پاس کیو جو ہے وہ ایمپٹی نہیں ہو جاتا. یعنی کہ سب سے پہلے آپ ڈی کیو کریں گے، یو ول ایکسٹریکٹ ون آف دا ایلیمنٹ فرام دا ڈیٹا اسٹرکچر کیو، اس کو ہم نے یو کہا. پھر ہم نے آل ورٹیسز وچ آر ایڈجیسنٹ ٹو یو ان کو چیک کیا. اگر تو ورٹکس وائٹ تھا اس کا کلر ہم نے گرے کر دیا، اس کا ڈسٹینس ڈی وی ہم نے ڈی یو پلس 1 کہہ دیا کیونکہ وہ یو کے ایڈجیسنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر وی یو کے ایڈجیسنٹ ہے تو آف کورس ڈسٹینس آف وی ول بیکم ڈسٹینس آف یو پلس 1. اور پری ڈیسیسر آف وی جو ہے اس کو ہم نے یو ڈیفائن کر دیا کیونکہ ہم وی پہ یو سے پہنچے ہیں، سو دیٹس وائی پری ڈیسیسر آف وی ول بی یو. اینڈ فائنلی وی انکیوڈ دا ورٹکس وی انٹو دا ڈیٹا اسٹرکچر کیو. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہر ورٹکس جس کو ہم گرے کریں گے اس کو ہم انکیو کر دیں گے. اور فائنلی جب آپ نے یو کے جتنے بھی ایڈجیسنٹ ورٹیسز تھے ان کو جب اسکین کر لیا، سرچ کر لیا، ڈسکور کر لیا، ان کو آپ نے گرے کر دیا اور انکیو کر دیا، تو فائنلی آپ نے اوریجنل ورٹکس یو کو آپ نے اس کا جو کلر ہے وہ آپ نے بلیک کر دیا. دس واز دا کمپلیٹ بریڈتھ فرسٹ سرچ الگورتھمس. اس الگورتھم میں دیر آر فیو آبزرویشنس کہ انیشلی انکیو کرنے سے پہلے ایوری ورٹکس از وائٹ. If the vertex is white, we make it gray and we enqueue into the data structure queue. Of course, this is possible if the vertex U is reachable from the vertex, original vertex, جس سے آپ اس کی adjacency list اس کو سکین کر رہے ہیں یا سرچ کر رہے ہیں. And finally, جب آپ Q سے کسی بھی vertex کو DQ کریں گے تو then the vertex will become black. So these are the few observations. اب اس algorithm کو ایک example کے اوپر رن کر کے دیکھتے ہیں کہ how in fact it does work. The example consists of 8 vertices. Initially آپ نے جتنے بھی vertices تھے ان کو white کر دیا، یعنی کہ for each u belongs to vertices of G, the color of u is white. آپ نے ان کا distance یعنی کہ du infinity کہہ دیا اور predecessor آپ نے s کا nil کہہ دیا، جیسا کہ ہمارا first part of the algorithm تھا. آپ نے ایک ڈیٹا اسٹرکچر Q ڈیفائن کی، initially that is empty. And then the second step is آپ نے color of s گرے کر دیا، ڈی ایس آپ نے 0 کہہ دیا اور پری ڈیسیسر آف ایس آپ نے نل کہہ دیا، اور فائنلی آپ نے ان کیو کر دیا ایس کو ان دا ڈیٹا اسٹرکچر کیو. اس طرح سے اب آپ کے پاس کیو کے اندر دیر ایگزسٹ ایگزیکٹلی ون ایلیمنٹ وچ از دا سورس ورٹکس. اب آپ کا ریسٹ آف دا الگورتھم جو ہے دیٹ ول بی ایگزیکیوٹیڈ ان سچ اے وے دیٹ یو ول کنٹینیو ریسٹ آف دا پروسیس انٹل دا ڈیٹا اسٹرکچر کیو از ایمپٹی. اس کے لیے انیشلی آپ نے ایک ایلیمنٹ کیو سے ڈی کیو کیا which is of course S، کیونکہ آپ نے انیشلی پہلا ورٹکس جو انکیو کیا ہے دیٹ از اے سورس ورٹکس. اس کے آپ نے ایڈجیسنٹ لیے which are W and R. پھر آپ نے W اور R کے کلرز چیک کیے. of course both have the colors white. آپ نے کلر آف W گرے کر دیا، ڈسٹینس آف W آپ نے DS+1 کر دیا اور W کو آپ نے انکیو کر دیا. سیم از دا پروسیس فار R، یعنی کہ R بھی آپ کے پاس وائٹ تھا، اس کا کلر آپ نے گرے کر دیا، ڈسٹینس آپ نے 1 یونٹ انکریز کر دیا اور پری ڈیسیسر آپ نے اس کا ایس کہہ دیا، اور فائنلی آپ نے آر کو کیو میں انکیو کر دیا. جب آپ نے ایس کے جتنے بھی ایڈجیسنٹ ورٹیسز تھے ان کو ڈسکور کر لیا، ان کے کلرز چینج کر دیے، ان کو انکیو کر دیا، تو فائنلی آپ نے کلر آف ایس جو ہے وہ بلیک کر دیا. اگین ان دا سیکنڈ اسٹیپ یو میک دا آپریشن ڈی کیو، جو آف کورس آپ کے پاس ورٹیکس ڈبلیو تھا وچ واز آف کورس دا ہیڈ آف دا کیو. آپ نے اس کے ایڈجیسنٹ چیک کیے وچ آر ایس ٹی اینڈ ایکس. آپ نے ان کے کلرز چیک کیے. ایس کا کلر چونکہ وائٹ نہیں ہے سو دیٹس وائی اس کی انفارمیشن جو ہے ان کو آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے ہم آلریڈی انفارمیشن دے چکے ہیں. دا کلر آف ٹی از آف کورس وائٹ. اس کا آپ نے کلر چینج کر دیا، ڈسٹینس 1 یونٹ انکریز کر دیا اور اس کا پری ڈیسیسر آپ نے ڈبلیو ڈیفائن کر دیا، اور پھر آپ نے ٹی کو ڈیٹا اسٹرکچر کیو میں انکیو کر دیا. دا سیکنڈ ون ورٹکس وچ از ایڈجسنٹ ٹو ڈبلیو از ایکس. اس کا آپ نے کلر چیک کیا دیٹ از آف کورس وائٹ. آپ نے کلر اس کا گرے کر دیا، ڈسٹینس آپ نے 1 یونٹ انکریز کر دیا اور فائنلی آپ نے اس کو ایکس کو کیو میں ان کیو کر دیا. جب آپ نے کمپلیٹ ایڈجسنٹ ورٹیسز کو سرچ کر لیا، اسکین کر لیا اور ان کو آپ نے ڈسکور بھی کر لیا تو فائنلی آپ نے ڈبلیو کا کلر جو ہے وہ ایز یو کین سی فرام دا سلائڈ بلیک کر دیا. ناؤ یو ول کنٹینیو دس پروسیس. آف کورس آپ نے اگین ڈی کیو آپریشن میں یو گیٹ دا ورٹکس اور اس کے ایڈجسنٹ ایس اور وی ہیں.
ایس آف کورس وائٹ نہیں ہے, وی از وائٹ, اس کا کلر چینج کیا, ڈسٹینس چینج کیا, اینڈ آف کورس آپ نے اس کا پریڈیسیسر ڈیفائن کر لیا, اینڈ فائنلی یو ہیو انکیوڈ دا ورٹیکس وی اینڈ ٹو کیو, اور کلر آف آر آپ کے پاس بلیک آ گیا. ان دس وے یو کین سی کہ آپ نے نیکسٹ ڈی کیو آپریشن میں ایڈجیسنٹ آف ٹی جو ہیں وہ آپ کے پاس یو, ڈبلیو اور ایکس ہیں. ڈبلیو اور ایکس جو ہیں وہ چونکہ وائٹ نہیں ہیں, جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کو ہم آلریڈی ڈسکور کر چکے ہیں اور ان کو آف کورس ہم انکیو بھی کر چکے ہیں. Color of U is of course white, so that's why you have changed the color of U. Distance is increased by 1 unit, and predecessor of U is of course T, کیونکہ آپ T سے U تک پہنچے ہیں. And finally you have included the vertex U into the data structure Q. اس طرح سے آپ کے پاس color of T جو ہے وہ black ہو گیا. Similarly you can see in the DQ operation the element, the vertex which you will get is X, اس کے adjacent T, U, W اور Y ہیں. T, U, W, all these have colors not white, یعنی کہ ان کے white نہیں ہیں, so that's why ان کی انفارمیشن آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. that's why آپ نے ان کو ایز اٹ از رہنے دیا, اور فائنلی آپ نے کلر آف وائی چیک کیا, دیٹ از وائٹ, اینڈ یو ہیو چینج دا انفارمیشن آف دا وائی. جب بھی آپ کے پاس اگر کوئی وائٹ کلر کا ورٹکس ملتا ہے تو انفیکٹ اس کے معنی یہ ہیں کہ یٹ یو ہیو ناٹ ڈسکورڈ دس ورٹکس, سو دیٹس وائی یو ڈسکور دس ورٹکس. اس کا آپ کلر چینج کر دیتے ہیں, اس کا ڈسٹینس چینج کر دیتے ہیں, اور اس کا پریڈیسیسر ڈیفائن کر دیتے ہیں, اینڈ دین یو ان کیو دا ورٹکس ان ٹو دا اسٹرکچر کیو, اور فائنلی آپ نے کلر آف ایکس جو ہے وہ بلیک کر دیا. ناؤ ہیئر یو کین سی ان دا ڈی کیو آپریشن یو ہیو دا ایڈجیسنٹ آف وی ایز آر. آر کا کلر آپ کے پاس چونکہ آف کورس وائٹ نہیں ہے, سو دیٹس وائی آپ نے کلر آف وی جو ہے وہ بلیک کر دیا, یعنی کہ آپ کے پاس وی کا ایڈجیسنٹ ایک ہی تھا, وہ آپ نے آلریڈی ڈسکور کر لیا ہے, so that's why آپ نے finally color of V جو ہے وہ black کر دیا. Here you have adjacent of U as T, X and Y. All these three vertices are of course not white. That's why you made the color of U as black, and finally you have only one element left in the data structure Q, which is Y. اس کو آپ نے DQ کیا, اس کے adjacent لیے, adjacent of course آپ کے پاس already discovered ہیں, so that's why آپ نے color of Y جو ہے وہ black کر دیا. This was all about the algorithm of breadth first search. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ اس ایگزامپل میں میں نے ایگزیکٹلی وہی سیکوینس آف اسٹیپس جو کہ الگوریتھم میں یوز کی تھی, اسی کو یوز کرتے ہوئے میں نے اس پرابلم کو سالو کیا, یعنی کہ یوزنگ breadth first search میں نے آپ کا سولوشن فائنڈ کیا, جس میں 3 انفارمیشنز وی ہیو کمپیوٹڈ اوور ہیئر. فرسٹ آف آل ہم نے دا ورٹیسز وچ آر ریچیبل فرام دا سورس ورٹکس ایس, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. فارچونیٹلی دس گراف جس میں ہم نے یہاں پہ بی ایف ایس رن کیا ہے, آل دا ورٹیسز فرام دا ایس آر ریچیبل, سو دیٹس وائی یو ہیو چینج دا ویلیوز آف کورس ڈی وی فار دوز ورٹیسز, یعنی کہ ان کا جو ڈسٹینس ہے فرام دا سورس ورٹکس وہ آف کورس آپ نے چینج کر دیا. ڈسٹینس چینج کرنے کے معنی انفیکٹ یہی ہے کہ آپ کا ورٹکس جو ہے وہ سورس سے ریچیبل ہے. تو دس واز اے پرٹیکولر ایگزامپل جس میں ایوری ورٹکس از ریچیبل فرام دا سورس ورٹکس ایس, ان کے پھر ہم نے ڈسٹینسز کمپیوٹ کیے, اینڈ فائنلی ہم نے ہر ورٹکس کا ریکارڈ رکھا کہ انفیکٹ اس ورٹکس کو ہم کس ٹریک یعنی کس پاتھ سے انفیکٹ سرچ کیا ہے. یہی 3 ہی انفارمیشن تھیں جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ breadth first سرچ میں دیر ول بی 2 inputs اینڈ دیر ول بی 3 آؤٹ پٹس, یعنی کہ آپ کو ایک انفارمیشن تو یہ ملے گی, دا ریچیبل ورٹیسز and the distances of the reachable vertices, and finally the track of the vertex where how you have in fact searched this particular vertex of the graph. First of all, as you can see from the slide, each vertex is enqueued and dequeued at most once, so that's why total time devoted to queue operation is of order V. The sum of the lengths of all the adjacency lists is of order E. Therefore the total time spent in scanning adjacency list is of order E. Therefore we can say then the total running time of BFS is of course order V plus E. Initialization کے لیے چونکہ آپ نے all vertices کو initialize کیا, so that's why ان کی جو total cost ہے that is of course of order V, so that's why V plus E, as you know asymptotically this is of order V plus E. So this is the total running time of BFS. جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہم breadth first سرچ کو شارٹیسٹ پاتھ فائنڈ کرنے کے لیے بھی یوز کریں گے. تو ہیئر یو کین سی آئی ہیو ڈیفائنڈ دا نوٹیشن ڈیلٹا ایس وی, جس کے معنی یہ ہیں کہ دس از دا شارٹیسٹ پاتھ فرام ایس ٹو وی. اگر تو کوئی ورٹکس ایس سے ریچیبل ہے, یعنی کہ ورٹکس وی از ریچیبل فرام ایس, دین
ڈیلٹا ایس وی کی کوئی نہ کوئی فائنائٹ ویلیو ہوگی، ادروائز ڈیلٹا ایس وی کی ویلیو جو ہے وہ آف کورس انفینٹی ہوگی۔ ان فیکٹ اس الگوریتم میں فائنلی ہم یہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ ڈی وی از اکول ٹو ڈیلٹا ایس وی۔ اس سلائڈ پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پہ ایک نوٹیشن ڈیفائن کی ہے ڈیلٹا ایس وی، جس کو میں نے ڈیفائن اس طرح سے کیا ہے کہ دس از دا شارٹیسٹ پاتھ فرام ایس ٹو وی۔ فائنلی میں یہ پروو کرنا چاہتا ہوں کہ ڈی وی از اکول ٹو ڈیلٹا ایس وی، جس کے معنی یہ ہے کہ دا شارٹیسٹ پاتھ فرام ایس ٹو وی از اکول ٹو ڈی وی۔ لیکن آف کورس اس کو پروو کرنے کے لیے پہلے مجھے کچھ لیماز پروو کرنے ہوں گے، ان کی کریکٹنس پروو کرنا ہوگی، اور فائنلی یوزنگ دوز لیماز آئی ول پروو دا تھیورم دیٹ ڈی وی از اکول ٹو ڈیلٹا ایس وی۔ اس سے پہلے کہ ہم لیماز پروو کریں، پرٹیکولرلی وی ول modify this algorithm to find the shortest path of the graph, shortest path of the vertices from the given vertex، یعنی کہ سورس ورٹیکس۔ اس کے لیے میں نے الگوریتم کو ماڈیفائی اس طرح سے کیا ہے کہ آف کورس آپ کے پاس ان پٹ تو وہی گراف اور سورس ورٹیکس ہیں۔ انیشلی فار آل وی بلانگس ٹو وی، ڈی وی از اکول ٹو انفینٹی، پھر آپ نے ڈی ایس کو 0 کہہ دیا، آپ نے ان کیو یعنی کہ ایس کو کیو میں ان کیو کر دیا، اور آپ نے کہا کہ وائل کیو از نان ایمپٹی، آپ نے ڈی کیو کیا، ڈی کیو کرنے آپریشن سے آپ نے جو آپ کو ورٹیکس ملا اس کو آپ نے وی کہہ دیا، اینڈ دین فار ایچ ڈبلیو این ایڈجیسنٹ آف وی ڈی ڈبلیو از اکول ٹو انفینٹی۔ If dw is infinity, then dw is equal to dv plus 1, and finally you have included the vertex w into the q structure. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بی ایف ایس الگوریتم کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے، اینڈ وی ہیو یوزڈ اٹ ٹو فائنڈ دا شارٹیسٹ پاتھ فرام سورس ٹو اینی آف دا ورٹیکس۔ یعنی کہ انیشلی ہم نے ہر ورٹیکس کو ہر ورٹیکس گراف ایوری ورٹیکس آف دا گراف جو ہے اس کو ہم نے ڈسٹینس جو ہے اس کا انفینٹی کر دیا، اور پھر ہم نے سورس ورٹیکس جو ہے اس کا ڈسٹینس 0 کر دیا۔ دین وی انکیوٹ سورس ورٹیکس انٹو دا ڈیٹا اسٹرکچر کیو۔ پھر ہم نے کہا کہ جب تک آپ کے پاس ڈیٹا اسٹرکچر کیو ایمپٹی نہیں ہو جاتا، آپ نے ریسٹ آف دا پروسیس جو ہے لوپ جو ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے ڈی کیو آپریشن ڈیفائن کیا، اور آپ نے ڈی کیو آپریشن سے آف کورس آپ کو کوئی ورٹیکس ملے گا، اس کو آپ نے یہاں پہ وی کہہ دیا، اس کے آپ نے ایڈجیسنٹ دیکھے، اگر تو ایڈجیسنٹ کا ڈسٹینس یعنی کہ ڈبلیو کا ڈسٹینس ڈی ڈبلیو از اکول ٹو انفینٹی ہے، تو آپ نے ڈی ڈبلیو از اکول ٹو ڈی وی پلس 1 کر دیا، اور فائنلی آپ نے ان کیو ڈبلیو کر دیا، یعنی کہ ڈبلیو کو آپ نے کیو اسٹرکچر میں اگین ان کیو کر دیا۔ اس طرح سے آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس جو ویریبلس انفیکٹ پری ڈیسیسر اور کلر آف دا گرافس تھے وہ ہم نے یہاں سے ایلیمینیٹ کر دیے ہیں، اینڈ اونلی وی ہیو کیپٹ دا ریکارڈ آف دا ڈسٹینس آف دا ورٹیکس فرام دا سورس ورٹیکس، جس کو ابھی ہم کلیم یہ کر رہے ہیں کہ انفیکٹ دس از دا شارٹیسٹ ڈسٹینس فرام دا سورس ورٹیکس ٹو دا گیون ورٹیکس، لیکن بعد میں ہم انفیکٹ اس کو پروو بھی کریں گے کہ انفیکٹ واقعی ہی یہ شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے۔ Now our first one lemma، جیسا کہ میں نے کہا کہ we will prove a couple of lemmas for proving the correctness of this algorithm۔ ہمارا پہلا لیما یہ ہے کہ we are given a graph G is equal to VE، this be a directed or undirected graph، and let S belongs to V be an arbitrary vertex, then for any edge UV belongs to E, delta SV is less than or equal to delta SU plus 1۔ The proof of this lemma is if U is reachable from S, then so is V۔ In this case, the shortest path from S to V cannot be longer than the shortest path from S to U, followed by the edge UV, and thus the inequality does hold. If U is not reachable from S, then of course delta SU is equal to infinity, and hence the inequality hold. This is very simple lemma، جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ if you are given a graph directed ہو یا undirected ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کے اوپر when you make the depth first search and let us suppose that UV is an edge in the graph, then delta SV is less than or equal to delta SU plus 1۔ This is what we have to prove۔ اس کو ہم نے دو کیسز میں ڈیوائڈ کر لیا۔ انیشلی ہم نے سپوز کیا کہ U is reachable from S۔ اگر U reachable from S ہے and we know that UV is an edge in the graph E, so that's why V is also reachable from S۔ اگر U reachable ہے تو پھر V بھی reachable ہے، اور V کا ڈسٹینس U سے جو ہے دیٹ از اونلی یونٹ آف ون ایج۔ دیٹس وائی یو کین سے ناؤ دیٹ دا ڈسٹینس یعنی کہ شارٹیسٹ ڈسٹینس فرام S ٹو V از ایٹ موسٹ دا شارٹیسٹ ڈسٹینس فرام S ٹو U پلس 1۔ ایٹ موسٹ کے معنی یہ ہوگا کہ انفیکٹ ڈیلٹا SV از لیس دین اور اکول ٹو ڈیلٹا SU پلس 1۔ On the other hand, if U is not reachable from S, then of course the shortest distance from S to U is infinity۔ جب آپ کے پاس شارٹیسٹ ڈسٹینس S ٹو U انفینٹی ہو گیا تو دین آف کورس دا
inequality automatically does hold. So in both of the cases we have proved that delta SV is less than or equal to delta SU plus 1, where UV is in an edge in the graph. The second one lemma is let G is equal to VE be a directed or undirected graph, and suppose that BFS is run on G from a given source vertex S belongs to V. Then upon termination for each vertex V belongs to V, the value dV computed by BFS satisfies dV is greater than or equal to delta SV. یعنی کہ آپ کو ایک گراف گیون ہے، ڈائریکٹڈ ہو یا انڈائریکٹڈ ہو، آپ نے BFS رن کی آن دا گراف G، S از دا سورس ورٹیکس. اب ہم پروو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپون ٹرمینیشن آف دس ایلگوریدم dV از گریٹر دین اور اکول ٹو ڈیلٹا SV. اس کو ہم پروو کریں گے لیما کو یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن، یعنی کہ انڈکشن آن نمبر آف ان کیو آپریشنس. In fact, we want to prove that dV is greater than or equal to delta SV for all V belongs to V by using mathematical induction. For the base case, yani ki the basis of induction is situation immediately after S is included in line 9 of the BFS algorithm. Base case میں آپ کے پاس ds کی ویلیو 0 آ گئی اور ڈیلٹا SS of course وہ بھی 0 ہوگا، تو hence the inequality is satisfied for the source vertex S. Otherwise, dV is equal to infinity, which is of course greater than or equal to delta SV for all V belongs to V minus S. dV چونکہ آپ کو پتا ہے کہ when you discover only source vertex, the values of all the vertices V belongs to S minus V جو ہم نے initialize کیا تھا وہ چونکہ infinity تھی. So that's why dV کی ویلیو آپ کے پاس infinity ہے for all V belongs to V minus S, which is of course greater than or equal to delta SV. Hence, the base case is proved. Now, in the inductive hypothesis, we have supposed that du is greater than or equal to delta SU. Here, white vertex V is discovered during search from a vertex U. That's why dV is equal to du plus 1. By inductive hypothesis, we know du is greater than or equal to delta SU. So therefore, delta SU plus 1 is greater than or equal to delta SV. By equation 1, 2 and 3, dV is equal to du plus 1, which is of course greater than delta SU plus 1, which is greater than or equal to delta SV by using equation 1, 2 and 3. Hence, we have proved that dV is greater than or equal to delta SV. Vertex V is then incubed and never incubed again because it is also great. Hence, it proves the theorem. In the proof of this theorem, you have seen we have made the use of mathematical induction. جیسا کہ ہم نے کہا بھی تھا کہ mathematical induction is very important and powerful technique in proving the algorithms. ہم نے اس تھیورم کو بھی میتھمیٹیکل انڈکشن سے ہی پروو کیا ہے. اس کے بیس کیس میں ہم نے سپوز کیا کہ آور فرسٹ اسٹیپ از بیس کیس وین جسٹ یو ہیو انکیوڈ دا ورٹیکس ایس انٹو دا ڈیٹا اسٹرکچر کیو. جب آپ نے ایس کو انکیو کیا تو آف کورس آپ کے پاس ڈی ایس کی ویلیو 0 ہو گئی اور ڈیلٹا ایس ایس یعنی کہ شارٹیسٹ پاتھ فرام ایس ٹو ایس از آف کورس 0 اینڈ ہینس دا کنڈیشن آپ کی جو انیکویلٹی ہے جو آپ نے پروو کرنی ہے دیٹ از سیٹسفائڈ. Now, by inductive hypothesis, we have supposed that delta, yani ke the dV is greater than the du. By inductive hypothesis, we have supposed that du is greater than or equal to delta SU. Yani ke ab aapne ek set of vertices liye during this searching, starting from the source vertex X, jin ke liye humne suppose kiya ki for those vertices, this inequality is satisfied. Ek set apne yani ke set of all vertices ka liya اور یہ وہ ورٹیسز ہیں جو آپ نے پہلے سرچ کر لیے ہیں یعنی کہ ڈسکور کر لیے ہیں. تو فار دوز ورٹیسز ناؤ یو ہیو سپوزڈ دیٹ ڈی یو از گریٹر دین آر ایکول ٹو ڈیلٹا ایس یو فار یو بلانگس ٹو سم آف دا ورٹیسز وچ یو ہیو آلریڈی ڈسکورڈ. ناؤ آور آبجیکٹیو از ٹو پروو دیٹ دا ایڈجیسنٹ آف ورٹیکس یو، جس کو میں فار ایگزامپل ابھی وی کہہ رہا ہوں، دیٹ دا اسٹیٹمنٹ یعنی کہ انیکویلٹی از آلسو ٹرو فار دا ورٹیکس وی. کیونکہ آپ نے یو کو جسٹ آفٹر وی کو جسٹ آفٹر یو ڈسکور کیا ہے، یعنی کہ ان فیکٹ وی کین سے دیٹ وی از ایڈجیسنٹ آف یو، سو دیٹس وائی ڈی وی از اکول ٹو ڈی یو پلس 1. بائی انڈکٹیو ہائپوتھیسس یو نو دیٹ ڈی یو از گریٹر دین آر اکول ٹو ڈیلٹا ایس یو پلس 1. ہینس وی کین سے دیٹ ڈی وی از اکول ٹو ڈی یو پلس 1. And since du is greater than or equal to delta SU, therefore du plus 1 is greater than or equal to delta SU plus 1.
So we have proved that dv is greater than or equal to delta su plus 1, and by first lemma یعنی کہ لیما نمبر 1 جس میں ہم نے پروو کیا تھا کہ ڈیلٹا ایس وی از لیس دین اور اکول ٹو ڈیلٹا ایس یو پلس 1، اس کے یوز سے یہاں پہ ہم نے پروو کر لیا کہ ڈی وی از گریٹر دین اور اکول ٹو ڈیلٹا ایس وی۔ اس تھیورم میں آپ نے دیکھا کہ پہلے ہم نے بیس کیس کے لیے پروو کیا، پھر ہم نے بائی انڈکٹیو ہائپوتھیسس سپوز کیا کہ ڈی یو از گریٹر دین اور اکول ٹو ڈیلٹا ایس یو، اور پھر فائنلی اس کو ہم نے ایڈجسٹنٹ ورٹیکس جو تھا اس کے لیے پروو کر لیا۔ ہینس بائی میتھمیٹیکل انڈکشن ناؤ وی کین say that in fact we have given the proof of the lemma using mathematical induction. Now another lemma, lemma number 3, the statement is suppose that during execution of VFS on a graph G, the Q contains the vertices V1, V2 up to VR, where V1 is the head of the Q and VR is the tail. Then you have to prove that dVR is less than or equal to dV1 plus 1 and dvi is less than or equal to dvi plus 1 for all I 1, 2, 3 up to r minus 1. This is what you have to prove. پہلے جو دو لیماز تھے اس میں انفیکٹ ہم نے اپون ٹرمینیشن آف بی ایف ایس یعنی کہ اپنا جو اس سے پہلے جو لیما تھا اس میں ہم نے پروو کیا تھا آن دا ٹرمینیشن آف دا الگوریدم، لیکن اس میں ہم نے کہا ہے کہ ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن آف بی ایف ایس if for example آپ کے پاس کوئی V1, V2 up to VR set of vertices ہیں which are already in the Q, then you have to prove that dVR is less than or equal to dV1 plus 1, where V1 is the head of the Q and VR is the tail of the Q. The first inequality which you have to prove is dVR is less than or equal to dV1 plus 1, and the second inequality یعنی کہ ایک سیٹ آف انیکولیٹیز جو آپ نے پروو کرنا ہے دیٹ از ڈی وی آئی از لیس دین اور اکول ٹو ڈی وی آئی پلس 1 فار آل آئی اکول 1, 2, 3 اپ ٹو آر مائنس 1. دس از واٹ یو ہیو ٹو پروو. اس تھیورم کو بھی ہم آف کورس پروو کریں گے یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن، یعنی کہ پہلے ہم اس کا بیس کیس جو ہے اس کو پروو کریں گے اور پھر ہم اس کو سپوز کریں گے کہ لیٹ اس سپوز دیٹ دس اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار اے سیٹ آف ورٹیسز، اور پھر ہم ایڈجسٹنٹ ورٹیکس کے لیے اس کو پروو کریں گے، یعنی کہ کوئی خاص n نمبر آف ورٹیسز کے لیے ہم سپوز کریں گے اور n+1 کے لیے پروو کریں گے. کیونکہ آپ نے اس کو پروو کرنا ہے فار دا ورٹیکس another vertex which is in the queue، لیکن جب آپ کسی ورٹیکس کو یوزنگ بریڈتھ فرسٹ سرچ الگوریدم ان کیو کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو میک دا ڈی کیو آپریشن. سو دیٹس وائی بائی میتھمیٹیکل انڈکشن یو ہیو ٹو پروو فار بوتھ آف دا آپریشنس فار ڈی کیو ایز ویل ایز فار دا ان کیو. سب سے پہلے اس کے بیس کیس میں ایز یو نو اگر آپ کے پاس انیشلی ایک ہی سورس ورٹیکس ہے دین آف کورس دا لیما آٹومیٹیکلی ہولڈس، یعنی کہ بیس کیس میں اگر آپ کے پاس ایک ہی سورس ہے ایک ہی ورٹیکس ہے تو اس لیے آٹومیٹیکلی آپ کی جو انیکولیٹیز ہیں دوز آر سیٹسفائڈ. Now we suppose that the set of inequalities is true for a particular set of vertices. یعنی کہ for inductive step we must prove the lemma holds after dequeuing and inqueuing a vertex. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس تھیورم کو ہم پروو کریں گے ان 2 steps. پہلے ہم ڈی کیو آپریشن کے لیے اور پھر اس کو ہم پروو کریں گے فار ان کیو آپریشن. ڈی کیو آپریشن میں آف کورس آپ سب سے پہلے ایک ایلیمنٹ ایکسٹریکٹ کریں گے. دا ایلیمنٹ وچ ول بی ایکسٹریکٹیڈ ول بی آف کورس دا ہیڈ آف دا کیو، اور پھر آپ کے پاس جو ریمیننگ سیٹ آف ورٹیسز ہوں گے ان دا کیو آپریشن اس کے لیے آپ گیون انیکولیٹیز کو پروو کریں گے. یہ آپ کا فرسٹ پارٹ ہوگا. اور سیکنڈ پارٹ میں آپ ایک ایلیمنٹ کو ان کیو کریں گے. ان کیو سے آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف ورٹیسز r+1 ہو جائیں گے ان دا ڈیٹا اسٹرکچر کیو، اینڈ دین یو ہیو ٹو پروو دیز انیکولیٹیز فار دا r+1 vertices. اگر آپ یہ دو چیزیں پروو کر لیتے ہیں تو دین ان فیکٹ یو ہیو پرووڈ دیٹ دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار آل دا vertices v belongs to v which are in fact the data structure q. In case of dequeuing a vertex, if head v1 of q is dequeued, v2 becomes new head. If q is empty, lemma holds vacuously. Now dv1 is less than or equal to dv2 by inductive hypothesis. To prove that dVr is less than or equal to dv2 plus 1, we have dVr is less than or equal to dv1 plus 1. This is of course before dequeuing operation. And dv1 we know by inductive hypothesis this is less than or equal to dv2. Therefore dVr is less than or equal to dv2 plus 1. And remaining inequalities are ineffective. For the case of dequeuing a vertex, the lemma is very simple. یعنی کہ proof of the lemma is very simple. Proof یہ ہے کہ in case of dequeuing operation
آپ کے پاس انیشلی ایک سیٹ آف ورٹیسز V1 V2 اپ ٹو VR گیون تھے. آپ نے ڈی کیو آپریشن ڈیفائن کیا. ڈی کیو آپریشن ڈیفائن کرنے سے آف کورس ناؤ یو ول بی لیفٹ اونلی ود دا ورٹیسز V2 3 اپ ٹو VR. یعنی کہ اب آپ کے پاس کیو میں جو ریزلٹنٹ ایلیمنٹس ہیں اس میں V2 آپ کے پاس ہیڈ ہے اور VR آپ کے پاس ٹیل ہے. اس کے لیے آپ کو دونوں انیکویلٹیز پروو کرنی ہیں. پہلی انیکویلٹی یہ ہے کہ DVR از لیس دین آر ایکول ٹو DV2 پلس 1. کیونکہ اب آپ کے پاس V2 ہیڈ ہے, سو دیٹس وائی یو ہیو ٹو پروو دیٹ DVR از لیس دین آر ایکول ٹو DV2 پلس 1. اور سیکنڈ جو سیٹ آف انیکویلٹیز ہے دیٹ از DVI از لیس دین آر ایکول ٹو DVI پلس 1 فار I ایکول ٹو 3 اپ ٹو R مائنس 1. ڈی کیو آپریشن سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ DVI از لیس دین آر ایکول ٹو DVI پلس 1 فار آل I ایکول 1 2 3 اپ ٹو R مائنس 1. لیکن اب ہم نے اس کو فار I ایکول 2 3 اپ ٹو R مائنس 1 کے لیے پروو کرنا ہے. پہلے میں سیکنڈ کیس کی بات کرتا ہوں, یعنی کہ DVI از لیس دین آر ایکول ٹو DVI پلس 1 فار I ایکول 1 2 3 اپ ٹو فار I ایکول 2 3 اپ ٹو R مائنس 1. اس کا پروف تو بہت سمپل ہے. جب آپ کے پاس یہ انیکویلٹی فار آل I ایکول 1 2 3 اپ ٹو R مائنس 1 کے لیے ہولڈ کرتی ہے تو آف کورس یہ 2 3 اپ ٹو R مائنس 1 کے لیے بھی ہولڈ کرے گی. یعنی کہ پہلی پراپرٹی جو ہے وہ ایک بڑے ڈومین کے اوپر ہے. اب آپ نے ڈی کیو آپریشن سے ہیڈ ایلیمنٹ کو ڈی کیو کر دیا ہے. اب آپ کے پاس صرف ایلیمنٹس V2 اپ ٹو VR ہیں. جب یہ پراپرٹی V1 V2 اپ ٹو VR کے لیے ہولڈ کرتی ہے تو آف کورس یہ V2 V3 اپ ٹو VR کے لیے بھی ہولڈ کرے گی. سو دیٹس وائی وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو پروو دس انیکویلٹی, کیونکہ ان فیکٹ دس سیٹ آف انیکویلٹی از ان افیکٹڈ. The second inequality which we have to prove is DVR is less than or equal to DV2 plus 1, کیونکہ اب آپ کے پاس head of the Q جو ہے that is V2. By inductive hypothesis you know that DV1 is less than or equal to DV2. Using this inequality now we prove the first one. یعنی کہ we are given that DVR is less than or equal to DV1 plus 1 and we know that DV1 is less than or equal to DV2. Therefore DVR is less than or equal to DVR plus 1 and DV1 plus 1 and DV1 plus 1 is less than or equal to DV2 plus 1. So we have proved that DVR is less than or equal to DV2 plus 1. یعنی کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ڈی کیو آپریشن میں آپ کے پاس ایک ایلیمنٹ کم ہو گیا. آپ کے پاس جو سیٹ آف انیکویلٹیز تھا وہ تو ان افیکٹڈ ہے, لیکن جو پہلے انیکویلٹی تھی جس میں اب آپ کے پاس ہیڈ V2 آ گیا ہے اس کے لیے آپ نے اس کو پروو کر لیا ہے بائی میکنگ دا یوز آف دا انیکویلٹی DV1 is less than or equal to DV2 which does hold in case of before the DQ operation. That's why میں نے کہا کہ DQ operation کے کیس میں the case is very simple. But in case of InQ operation the proof is little tricky. آئیں دیکھتے ہیں the second case. When we InQ the vertex, for example VR plus 1, then of course you have to remove the vertex during the DQ operation. Let us suppose that vertex is U. Hence by inductive hypothesis dV1 is greater than or equal to du. That is du is less than or equal to dV1. Since VR plus 1 is adjacent to U, so that's why dVR plus 1 is equal to du plus 1. By 1 and 2 dVR plus 1 is equal to du plus 1 and du plus 1 is less than or equal to dV1 plus 1. By inductive hypothesis we know that dVR is less than or equal to du plus 1 and hence now dVR is less than or equal to du plus 1 which is equal to dVR plus 1 and the remaining inequalities are unaffected. Thus the lemma is proved when VR plus 1 is NQ'd. اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ان کیو آپریشن ڈیفائن کیا تو آپ کے پاس دونوں انیکویلٹیز جو ہیں وہ انفیکٹ اب چینج جائیں گی. آپ کو یعنی کہ دونوں پروو کرنا پڑیں گی. پہلے آپ کے پاس V1 V2 اپ ٹو VR R نمبر آف ورٹیسز تھے جو کہ کیو اسٹرکچر میں تھے. اب آپ نے ایک اور ورٹیکس VR پلس 1 ان کیو کر دیا ہے. ناؤ یو ہیو V1 V2 اپ ٹو VR پلس 1 نمبر آف ورٹیسز ان دا کیو اسٹرکچر. اس کے لیے دا فرسٹ تھنگ وچ یو ہیو ٹو پروو از DVR plus 1 is less than or equal to DV1 plus 1. آف کورس آپ کے پاس ہیڈ وہی رہے گا لیکن آپ کا ٹیل چونکہ چینج ہو گیا ہے VR plus 1. سو دیٹس وائی آپ نے پہلی انیکویلٹی پروو کرنی ہے DVR plus 1 is less than or equal to DV1 plus 1. اور سیکنڈ انیکویلٹی میں آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ DVI is less than or equal to DVI plus 1 where I is running from 1 2 3 up to R minus 1.
اگر میں سیکنڈ انیکویلٹی کی بات کروں تو اس کیس میں i equal 1 2 3 اپ ٹو r-1 کے لیے تو انیکویلٹیز پہلے ہی ٹرو تھیں بفور دا ان کیو آپریشن. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ ناؤ یو ہیو ٹو پروو اونلی فار دا ویلیو آف آر, یعنی کہ آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ ڈی وی آر از لیس دین آر اکول ٹو ڈی وی آر پلس 1. ایک آپ کو انیکویلٹی یہ پروو کرنی ہے اور دوسری آپ نے پروو کرنی ہے ڈی وی آر پلس 1 از لیس دین آر اکول ٹو ڈی وی 1 پلس 1. So these are the two inequalities which you have to prove in case of in-Q operation, after the in-Q operation. اس کے لیے جب ہم نے کوئی بھی ورٹیکس وی آر پلس 1 ان کیو کیا تو آف کورس اس سے کوئی ورٹیکس پہلے یو ہم نے ڈی کیو کیا ہوگا. ورٹیکس ڈی یو جو آپ نے آلریڈی ڈی کیو کیا ہے, آف کورس آپ کے پاس جو وی آر پلس 1 اور یو کا جو ریلیشن شپ ہے دیٹ مسٹ بی ڈی وی آر پلس 1 از اکول ٹو ڈی یو پلس 1. By using this information and by using the inductive hypothesis, we have proved both of these inequalities. تو اس طرح سے now we have proved that if during the execution, یعنی کہ during the running of BFS, if you are given that V1, V2 up to VR is a set of vertices in the Q operation, then after dequeuing or after inqueuing, in fact, the set of inequalities are satisfied. Hence, it gives the proof of the lemma 3, which we are going to use in the proof of the algorithm for the correctness of BFS search. Here you can see one of the corollary. Suppose that vertices Vi, Vj are enqueued during the execution of BFS and that Vi is enqueued before Vj. Then dvi is less than or equal to dvj at the time Vj is enqueued. This is very simple. This is you can deduce from the lemma which we have already proved. یعنی کہ اس لیما میں ہم نے یہ پروو کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس V1 V2 اپ ٹو VR کوئی سیٹ آف ورٹیسز ہیں, اگر وہ آلریڈی کیو میں ہیں تو ہم نے پروو کیا تھا کہ ڈی وی آئی از لیس دین آر اکول ٹو ڈی وی آئی پلس 1 فار آل آئی 1 2 3 اپ ٹو r-1. یہاں پہ ہم نے کوئی دو ورٹیسز وی آئی اور وی جے لے لیے ہیں جس کے لیے آپ نے پروو کرنا ہے کہ ڈی وی آئی از لیس دین آر اکول ٹو ڈی وی جے. جو پہلے لیما 3 میں نے پروو کیا ہے اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن آف بی ایف ایس, ڈیورنگ دا رننگ آف بی ایف ایس, اگر آپ کے پاس کیو میں کوئی V1 V2 V3 اپ ٹو VR نمبر آف ورٹیسز ہیں تو اس میں ایک رزلٹ ہم نے یہ پروو کیا تھا کہ ڈی وی آئی از لیس دین آر اکول ٹو ڈی وی آئی پلس 1 فار آل آئی 1 2 3 اپ ٹو r-1. اگر اس کو میں ڈیٹیل سے لکھوں, یعنی کہ اس کو میں رادر دین کہ اس کو پریڈیکیٹ لاجک میں لکھوں, اس کو اگر میں پراپوزیشنل لاجک میں لکھوں تو آئی کین سے دیٹ ڈی وی 1 از لیس دین آر اکول ٹو ڈی وی 2 اینڈ dv2 is less than or equal to dv3 and dv3 is less than or equal to dv4 and so on. And of course dvr-1 is less than or equal to dvr. یہ اس کے پروف کے انفیکٹ میننگز ہیں جو ہم نے آلریڈی پروو کر لیا ہے. یہاں پہ ہمیں گیون یہ ہے کہ if vi and vj are two vertices and vi is enqueued before the vj then dvi must be less than or equal to dvj. So of course this is very obvious from the lemma 3 جو میں نے پہلے پروو کیا ہے. یعنی کہ لیما 3 میں میں نے جیسا کہ ایکسپلین بھی کیا کہ اگر dv1 لیس دین dv2 ہے اور dv2 لیس دین dv3 ہے تو بائی ٹرانزٹیو پراپرٹی dv1 از لیس دین آر اکول ٹو dv3. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ dv1 از لیس دین آر اکول ٹو dv4. Similarly I can say that dvi is less than or equal to dvj where i is less than j. یہی آپ کی کرالری ہے. یعنی کہ کرالری میں آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر وی آئی کوئی ورٹکس ہے جس کو آپ نے پہلے انکیو کیا ہے اور وی جے ایک ورٹکس ہے جس کو آپ نے بعد میں انکیو کیا ہے تو دین آف کورس ڈی وی آئی شوڈ بی لیس دین آر اکول ٹو ڈی وی جے. سو دس از دا ریزن دیٹ دس کرالری کین بی امیجیٹلی ڈیڈیوسڈ فرام دا لیما 3 وچ وی ہیو آلریڈی پرووڈ. ناؤ آور فائنل تھیورم جس کو ہم نے کریکٹنیس آف بی ایف ایس کہا ہے. دا اسٹیٹمنٹ از let G is equal to VE be a directed or undirected graph and suppose that BFS is run on G from a given source vertex S belongs to V. Then during its execution BFS discovers every vertex V belongs to V that is reachable from the source vertex S. And upon the termination of this algorithm dV is equal to delta SV for all V belongs to V. Moreover, for any vertex V which is not a source vertex that is reachable from S, one of the shortest paths from S to V is shortest path from S to predecessor of V followed by H predecessor of V, V.
دس از دا فائنل اسٹیٹمنٹ آف دا الگوریدم، جس کو ہم نے الگوریدم فار دا پروف آف کریکٹنیس آف بی ایف ایس کہا ہے. یعنی کہ اس کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گیون گراف جی ہے، سورس ورٹکس ایس ہے، آپ نے اس پہ بی ایف ایس رن کیا، آفٹر دا ٹرمینیشن آف دا الگوریدم ڈی وی از اکول ٹو ڈیلٹا ایس وی. اور سیکنڈ پارٹ تھیورم کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل وی کا جو پریڈیسیسر ہے وہ یو ہے، دین شارٹیسٹ پاتھ فرام ایس ٹو وی از اکول ٹو شارٹیسٹ پاتھ فرام ایس ٹو یو پلس پریڈیسیسر آف وی ٹو وی، یعنی کہ دا ایج فالوڈ بائی دا ایج وچ فالوز دا ورٹکس یو. دیز آر دا ٹو اسٹیٹمنٹس، یعنی کہ دو پارٹس ہیں اس تھیورم کے جو انفیکٹ ہم نے پروو کرنے ہیں. ان کو کسی حد تک اس تھیورم کے کچھ حصے ہم نے پروو کر لیے ہیں جن کو ہم یوز کریں گے ٹو سپورٹ فار دا پروف آف دس تھیورم. اس تھیورم کو تو بیکاز آف شارٹیج آف ٹائم میں آج اس لیکچر میں پروو نہیں کرنے جا رہا. انشاءاللہ اس کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا آپ کے لیے لیکچر جو ہے وہ ریویو کر دیتا ہوں. آج کے لیکچر میں انیشلی ہم نے ریپرزنٹیشن آف گرافس، یعنی کہ دو امپورٹنٹ ٹیکنیکس فار اسٹورنگ دا گرافس ڈسکس کی. ہم نے کہا کہ کون سی ٹیکنیک ہم کس وقت یوز کریں گے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر ہم نے بی ایف ایس الگوریدم کی ڈیزائننگ کے لیے کچھ ڈیٹا اسٹرکچرس ڈیفائن کی، اور فائنلی ہم نے الگوریدم جو ہے وہ ڈیزائن کیا. الگوریدم ڈیزائن کرتے ہوئے ہم نے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. ہم نے انیشلی جتنے بھی ورٹیسز تھے ان کو وائٹ کر دیا، پھر ہم نے سورس ورٹکس ایس کو انفیکٹ ڈسکور کر لیا، چونکہ ہم نے اسٹارٹ ہی وہاں سے کرنا ہے. سو آف کورس دا سورس ورٹکس ایس مسٹ بی ڈسکورڈ. ڈسکور کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کا آپ نے کلر گرے کر دیا، اور اس کی پریڈیسیسر آپ نے ڈیفائن کر دیا، اور اس کو آپ نے ایک ڈیٹا اسٹرکچر کیو میں انکیو کر دیا. اور پھر ہم نے ایک پروسیجر چلایا جس کو آپ نے کہا کہ دس پروسیجر مسٹ بی کنٹینیوڈ ٹل دا ڈیٹا اسٹرکچر کیو از ناٹ ایمپٹی. یعنی کہ اس میں آپ نے پہلے ڈی کیو کیا ایک ورٹکس، اس کے ایڈجیسنٹ آپ نے اسکین کیے، ڈسکور کیے، ان کے آپ نے کلرز چینج کیے، ان کو آپ نے ان کیو کیا، اور فائنلی آپ نے کلر آف یو جو ہے اس کو چینج کر دیا، یعنی کہ بلیک کر دیا. اس الگوریدم میں جو امپورٹنٹ چیزیں نوٹ کرنے والی تھیں، دا فرسٹ ون واز بفور دا ان کیو آپریشن آل دا ورٹیسز آر وائٹ. وین یو میڈ دا ان کیو آپریشن the vertex of the color of the vertex is gray, and finally when you dequeue a vertex the color becomes black. یعنی کہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ورٹیکس یو جو کہ آلریڈی بلیک ہے، اس کے جتنے بھی ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہوں گے دوز مسٹ بی گرے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی بھی ورٹیکس کو ڈی کیو کرتے ہیں تو پہلے اس کے جتنے بھی ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہوتے ہیں ان کو ہم ان کیو کرتے ہیں، اور ان کیو کرنے سے پہلے آف کورس ان کا ہم کلر جو ہے وہ گرے کر دیتے ہیں. بٹ ان کیس آف ورٹکس وچ از گرے، چونکہ آپ نے اس کو ابھی فنش نہیں کیا، فلی ابھی آپ نے ڈسکور نہیں کیا، اس کو فنش نہیں کیا، سو دیٹس وائی گرے جو ورٹیسز ہیں ان کے ورٹیسز ایڈجیسنٹ جو ہیں آف کورس وہ وائٹ بھی ہو سکتے ہیں اور بلیک بھی ہو سکتے ہیں. پھر ہم نے ایک ایگزامپل لی، اس کے اوپر ہم نے بی ایف ایس رنز کیا، اور جو یہاں پہ میں نے آبزرویشنز آپ کو یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ان کو ہم نے اس ایگزامپل کے اوپر انفیکٹ جا کے ایگزیکیوٹ کر کے دیکھا. اور فائنلی ہم نے آج 3 لیماز اور ایک کرالری پروو کی ہے، جن کو ہم نے کہا کہ ان کو ہم یوز کریں گے فار پروونگ دا فائنل تھیورم وچ از دا پروف آف کریکٹنیس آف دا بی ایف ایس الگوریدم. اسی کے ساتھ ڈاکٹر ظفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.